میری شادی میری بہن کے 38 سال کے جیٹھ سے ہو گئی، جس کی پہلی بیوی مر چکی تھی۔ میں 17 سال کی تھی۔ میرے بریسٹ بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ شادی کی پہلی رات شوہر میرے قریب ہونے لگا اور اس کا ہاتھ میرے جسم پر لگا تو وہ غصے سے پیچھے ہوا، کہنے لگا تم تو مردوں جیسی ہو، تمہارے پاس عورتوں والی خوبصورتی ہی نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ پھر ایک دن میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ میرا نام ملائکہ ہے۔ ویسے تو میری رنگت بالکل صاف ستھری اور گوری چٹی تھی، نقش بھی بڑے تیکھے تھے، لیکن میں دبلی پتلی بہت تھی۔ بچپن سے ہی مجھے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کا بڑا شوق تھا۔ اکثر میں گلی محلے میں لڑکوں کے ساتھ ہی کھیلتے ہوئے نظر آتی تھی۔ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے ماں باپ کا لاڈ پیار میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی تھا۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں تھیں جو کہ شادی شدہ تھیں۔ میرا وقت زیادہ تر لڑکوں کے ساتھ ہی گزرتا، اس لیے میرا پہناؤ بھی ایسا ہی تھا۔ میں لڑکوں کی طرح ہی شرٹ اور جینز پہنتی تھی، سر پر کیپ لگائے رکھتی تھی۔ کرکٹ، بیڈمنٹن، فٹ بال یہ سب میرے پسندیدہ کھیل تھے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وقت گزرنے لگا اور میں 17 سال کی دہلیز پار کر چکی تھی۔ میں 17 سال کی ہوئی، میری ماں نے مجھے زبردستی گھر پر بٹھانا شروع کر دیا۔ کہنے لگی لڑکی ہو تم، گھر پر رہا کرو، شرم نہیں آتی اتنی بڑی ہو گئی ہو اور ابھی تک محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتی ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو، ننگے پاؤں کھیل کھیل کر تمہارے پاؤں کتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے تمہارے نام کی تو چپل بھی مشکل ہے، مردوں کی چپل آ کر دینی پڑے گی تمہیں۔ میں شروع سے ہی لاپرواہ تھی، ماں کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتی تھی۔ ماں کی ڈانٹ سننے کے بعد میرا دھیان باہر کھیلنے جانے والے کرکٹ میچ کی طرف تھا۔ میں نے ماں کی منتیں کی کہ بس آخری بار کھیلنے دیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ میرا جانا بالکل بند کر دیا گیا۔ بس اب میں چھت پر جا کر پتنگ اڑا لیتی تھی یا باہر والی علی کی چھت پر جا کر اس کے پاس ماں کی شکایتیں لگا دیتی کہ مجھے ماں نے گھر میں قیدی بنا کر رکھ دیا ہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا چال ڈھال سب لڑکوں جیسا تھا اور وہ مجھے مسکرا کر دیکھ کر کہتا کوئی بات نہیں، اب تم بڑی ہو گئی ہو، اب گھر پر رہا کرو۔ علی تو الٹا مجھے ہی سمجھانے لگتا۔ اکثر میں اسی سے اس کی شرٹ لے کر پہنا کرتی تھی۔ بے شک میں لڑکوں کے ساتھ کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی، لیکن محلے کے لڑکوں نے کبھی میرے ساتھ کوئی غلط حد پار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ علی تھا، جو ہر جگہ میرا محافظ بن کر میرے ساتھ رہتا۔ ماں کے بہت سے کام بھی کر دیا کرتا تھا، کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ پاپا پردیس میں رہتے تھے، سال بعد ہی گھر واپس آتے۔ جیسے ہی میں نے FA مکمل کیا، میری بہن کی ساس نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ میں 17 سال کی تھی جب ملتان سے میری بہن کی ساس نے اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ میرے لیے مانگا تھا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا تو ماں نے صاف کہہ دیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر دوسرے شہر نہیں جاؤں گی، اور وہ تو آپ ہی کا جیٹھ ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، مجھے اپنے پاس ہی رکھ لو، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ ماں کہنے لگی تمہاری جو حرکتیں ہیں، میں تمہیں اپنے پاس رکھ کر اور ذلیل نہیں ہونا چاہتی۔ ارے اتنی بڑی ہو گئی ہو اور ایک کپ چائے بھی بنانا نہیں آتا، ویسے بھی وہاں تمہاری بڑی بہن ہے، وہ تیرے سارے عیب چھپا لے گی، اور تم تو جانتی ہو تمہاری بہن کی ساس کتنی اچھی ہے، تم دونوں بہنوں کو بہت پیار دے گی، اور یہ میری ماں کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے کہا پر ماں امجد تو کتنے بڑے لگتے ہیں مجھ سے، میں نہیں کروں گی ان سے شادی۔ میری ماں کہنے لگی بیٹا وہ زیادہ بڑا نہیں ہے، وہ دکھنے میں بڑا لگتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی بات کو مان لیا۔ میں شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے بہنوئی اور ان کے بھائی امجد دونوں کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی، لیکن میری آپی کی جٹھانی مارکیٹ گئی ہوئی تھی، وہیں اسے کسی گاڑی نے ٹکر مار دی، ان کا سر پھٹ چکا تھا، ان کی موت وہیں پر ہو چکی تھی۔ میں خوش تو نہیں تھی، لیکن آنٹی میری ماں کی بچپن کی سہیلی تھی، اس لیے ماں امجد جی کے رشتے کے لیے آنٹی سے انکار نہ کر پائی۔ خیر میرا شادی کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا، ابھی تک میرا دماغ بس کھیل کود میں ہی اٹکا رہتا۔ شادی سے 3 دن پہلے تک بھی چھپ چھپ کر باہر نکل جایا کرتی تھی۔ میری ماں مجھے زبردستی گھر میں بند کر دیتی اور کہتی اس لڑکی کو چین نہیں ہے، ارے دلہن اس طرح شادی سے پہلے ادھر ادھر بھاگتی پھرے گی تو اس کے اوپر رنگ روپ نہیں چڑھتا،
اور یہ 3 دن میں نے بڑی ہی مشکل سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کاٹے۔ آسمان پر پتنگیں اڑتی اور کٹتی دیکھ کر میں سیدھی چھت کی طرف دوڑ لگاتی تاکہ وہ کٹنے والی پتنگ میں پکڑ لوں۔ خیر میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ آج میری شادی ہے۔ دوپہر تک میری بارات آ چکی تھی۔ دن کے وقت میری شادی ہوئی تھی اور رات کی ٹرین سے ہی واپسی کا سفر بھی شروع ہو گیا۔ میرے بہنوئی اور آپی ہم لوگوں سے الگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اور امجد جی ایک ساتھ تھے۔ دلہن بنی گھونگھٹ میں ٹرین میں بیٹھی بہت بور ہو رہی تھی۔ میرا شوہر امجد مجھے بار بار غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں بہن کے گھر میں زیادہ آنا جانا نہیں کرتی تھی۔ میرا اپنی بہنوں کے ہاں جانا نہ جانے کے برابر تھا، لیکن میری بہن کی ساس جو میری ماں کی سہیلی تھی، اس لیے بیچ بیچ میں ہم سب ملنے آ جایا کرتی تھی۔ ہفتہ 10 دن رہ کر واپس جاتی تھی۔ مجھے زیادہ مطلب نہیں تھا، نہ بہنوں سے نہ ہی میری ماں کی سہیلی سے، اس لیے مجھے آنٹی کے رویے کے بارے میں زیادہ کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی اپنے شوہر امجد کے بارے میں۔ بے شک میرا سارا بچپن لڑکوں کے ساتھ کھیل کود کر گزرا تھا، لیکن جن نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہے تھے اور جو الجھن مجھے اس کی نظروں سے محسوس ہو رہی تھی، ایسا کبھی مجھے ان لڑکوں سے نہیں ہوئی تھی جن کے ساتھ میں بچپن سے کھیلتی چلی آ رہی تھی۔ وہ میرے بہت قریب بیٹھا تھا۔ ایک تو پہلی بار میں ٹرین میں سفر کر رہی تھی اور پھر وہ بھی اس بھاری دلہن کے جوڑے میں نے تو آج تک شلوار قمیض بھی نہیں ڈھنگ سے پہنا تھا۔ جینز شرٹ پہنتی تھی یا پھر ٹی شرٹ میں گھومتی رہتی۔ اس وقت اس دلہن کے بھاری لہنگے میں مجھے سخت الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے 16 سے 17 گھنٹے کا یہ سفر اپنے اس بھاری لہنگے کے ساتھ گزارا۔ رات کو سونے سے پہلے زیورات اتار دیے تھے۔ ملتان پہنچنے کے بعد میری ساس میری بہن کو کہنے لگی، اس کا سارا حلیہ ٹھیک کرو، کمرے میں لے جا کر اچھے سے میک اپ وغیرہ کر دو اور اسے کمرے میں بٹھا دو۔ میری آپی میرا لہنگا گھونگھٹ صحیح کر کے مجھے پلنگ پر بٹھا کر چلی گئی۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ آپی کہنے لگی، ملائکہ گھبراؤ مت، میں جا رہی ہوں آرام کرنے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ میں تھکان سے اور نیند سے بے حال تھی کیونکہ ٹرین میں مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ میں ہمیشہ نیند کی بڑی پکی تھی۔ جب بھی مجھے نیند آتی میں چاہ کر بھی خود کو جگا نہیں پاتی تھی، اس لیے اپنے شوہر کے کمرے میں آنے کا انتظار بھی میں نے نہیں کیا تھا۔ تکیے پر سر رکھ کر میں سو گئی تھی۔ اچانک سے آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی تھی۔ دیکھا امجد صوفے پر تکیے رکھ کر سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی شرمندگی سی ہوئی تھی۔ مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ خیر میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ مجھے ناشتہ کرا کے میری بہن نے مجھے کمرے میں بٹھایا تھا اور میں کمرے میں آتے ہی سو گئی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی تاکہ اپنے کھانے پینے کا کوئی جگاڑ کر سکوں، لیکن جیسے ہی میں نے بیڈ کے نیچے پاؤں رکھا، نہ جانے نیچے کیا تھا کہ میرا پیر اس سے ٹکرا گیا اور میں گرتے گرتے بچی تھی، لیکن میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی تھی اور میں جلدی ہی سنبھل بھی گئی۔ گرنے سے تو بچ گئی تھی، لیکن چیخ کی آواز سن کر امجد کی آنکھ ضرور کھل گئی۔ امجد مجھے جاگتا دیکھ کر مسکراتا ہوا اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ اپنا تکیہ بھی بیڈ پر رکھا۔ بے شک ان کا میرے گھر آنا جانا تھا، لیکن مجھے کبھی ان سے کوئی مطلب نہ تھا۔ اب امجد میرے لیے بالکل انجان تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، ہو گئی نیند پوری؟ کتنا جگایا میں نے تمہیں، لیکن تم اتنی گہری نیند میں تھی کہ جاگنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تم تو گھوڑے بیچ کر ایسے سو چکی تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیا۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری، شاید سفر کی وجہ سے بہت تھک گئی ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ وہ کہنے لگا، ہم نے تمہیں جگانے کی کوشش کی تھی، لیکن نیند میں ہی تم نے صاف کہہ دیا کہ مجھے سونے دو۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے مجھے عجیب نظر سے دیکھا تھا۔ مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں تھا، لیکن ایسا ممکن بھی تھا کیونکہ گہری نیند میں جب ماں مجھے اٹھاتی تھی تو میں انہیں بھی ایسے ہی کہتی تھی۔ اس وقت مجھے کافی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے امجد سے یہ کہوں مجھے بھوک لگ رہی ہے، تبھی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کہنے لگے، بے شک میرا آنا جانا تمہارے گھر پر تھا، ملنا جلنا تھا، لیکن میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میری ماں نے جب مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تو میں نے اپنا فیصلہ ماں پر چھوڑ دیا، لیکن پھر سوچنے لگا پتہ نہیں تم کیسی ہوگی، لیکن تم خوبصورت ہو، مجھے اپنی ماں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔
بلکہ خوش ہوں کہ میری ماں نے اتنی خوبصورت لڑکی میرے لیے چنی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے چین نکالی اور مجھے پہنا دی۔ کچھ دیر تک وہ میری تعریف کرتا رہا۔ میرے لیے سب کچھ نیا نیا اور بہت ہی انوکھا تھا، کیونکہ اب تک جن لڑکوں کے ساتھ میں کھیلا کرتی تھی وہ مجھے لڑکا ہی سمجھا کرتے تھے، کبھی مجھ سے ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ اس لیے امجد جی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا میرے چہرے کو چھونا، دھیمے لفظوں میں بات کرنا، سب کچھ دل فریب سا لگ رہا تھا۔ لیکن اچانک سے وہ میرے ہاتھ دیکھ کر چپ سا ہو گیا۔ کہنے لگا، تمہارے ہاتھ اتنے موٹے اور بڑے سے کیوں ہیں؟ لڑکیوں کے ہاتھ جیسے خوبصورت کیوں نہیں؟ اس نے میرے ہاتھ کو چھوڑ دیا تھا۔ کہنے لگا، مجھے لڑکیوں میں مردانہ جھلک بالکل اچھی نہیں لگتی۔ میں نے اپنے ہاتھ غور سے دیکھے۔ شاید مجھے لڑکیوں کی طرح ناخن بڑھانے کا شوق نہیں تھا، نہ ہی اپنے ہاتھوں کے کیئر کرنے کا مجھے کوئی پرواہ تھی۔ اس لیے میرے ہاتھ بڑے روکھے تھے، ہر وقت لڑکوں والے کھیل کھیل کر موٹے موٹے سے ہو گئے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر الماری کے پاس چلا گیا۔ الماری کھول کر اس نے ایک ریڈ کلر کا ڈریس مجھے تھما دیا۔ کہنے لگا، جاؤ اسے پہن کر آؤ۔ میں خود بھی اس بھاری کپڑوں سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے میں نے شکر کیا۔ لیکن جیسے ہی واش روم میں آ کر ان کپڑوں کو دیکھا، وہ تو بہت ہی باریک سی نائٹ تھی، لیکن میں نے شرماتے ہوئے پہن لی تھی۔ اسے پہنتے ہوئے میں بے حد نروس ہوئی تھی۔ میں کمرے میں آئی تو سامنے ہی امجد ہاتھ میں پرفیوم کی بوتل پکڑے خود پر اسپرے کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہوا میرے پاس آیا، مجھ پر اسپرے کرنے لگا تھا۔ کہنے لگا، مجھے اس پرفیوم کی خوشبو بہت پسند ہے۔ یہ کہہ کر مجھے اپنے آپ سے لگایا، بیڈ پر لے آیا، مجھ سے پیار بھری باتیں کرنے لگا۔ اس کی نظریں میرے پورے جسم پر گھوم رہی تھی اور میں بے حد شرما رہی تھی۔ ایسی نظروں سے میرا پہلی بار سامنا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے مجھے اپنے آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس کے ہاتھ میرے جسم کے ہر حصے کا سفر کر رہے تھے، لیکن بریسٹ پر جا کر ہاتھ رکے۔ پھر اچانک ہی وہ مجھ سے ایک دم پیچھے ہٹا تھا۔ اس کے چہرے کے رنگ ایک دم سے بدل گئے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی اس سے کیا ہوا ہے۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، لیکن وہ واپس کمرے میں نہیں آئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس سے کیا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو بہت خوش تھا، پتہ نہیں اس سے کیا ہوا تھا۔ پوری رات تک کمرے میں نہیں آیا۔ صبح میں نے کپڑے بدل لیے، کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے دیکھا وہ باہر صوفے پر سو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ کمرے کے بجائے باہر صوفے پر کیوں سو رہا ہے۔ میں جیسے ہی اس کے پاس آئی، وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیرنے لگا، اور پھر تو جیسے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں جتنا اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی، وہ مجھ سے اتنا دور بھاگتا تھا، وجہ بھی نہیں بتاتا۔ شادی کے بعد اس کے کچھ باتوں نے میری دنیا بدل دی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے کترانے لگتے تھے۔ ایک دن میری آپی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ملائکہ، اپنا اور امی جی کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا، آپ کہاں جا رہی ہو؟ آپی نے کہا، ہاں، تیرے بہنوئی کو کمپنی کی طرف سے کال آئی تھی۔ میں نے بڑی اداسی سے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے۔ دراصل میرے بہنوئی دبئی میں کام کرتے تھے اور آپی بھی انہی کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی، چھٹیوں میں یہاں آیا کرتی تھی۔ خیر، کافی دن گزر گئے تھے، لیکن امجد کا رویہ مجھ سے نہیں بدلا۔ ایک بار میں تنگ آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، امجد، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں مجھ سے دور دور رہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ تم ایسی ہو تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرتا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا، آخر میں نے ایسا کیا کر دیا؟ کہنے لگا، تمہارے اندر تو لڑکیوں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، تم تو مردوں جیسے دکھتی ہو، تمہاری چال ڈھال اور جسم کی بناوٹ تک مردوں جیسی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ شاید میں ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنتی تھی، اس لیے وہ ایسا کہہ رہا ہوگا، کیونکہ مجھے شروع سے ہی ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے کی عادت نہیں تھی۔ اب میں نے اپنے جہیز کے کپڑے نکالے اور انہیں پہننا شروع کر دیا۔ اپنی ساس کے ساتھ مل کر اس کی پسند کا کھانا بنانا سیکھ لیا تھا۔ اس کے سارے کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی۔ میں نے 2 مہینے میں خود کو ایک دم بدل کر رکھ دیا۔ شاید امجد کا رویہ مجھ سے ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ تو کسی پتھر کی طرح بن چکا تھا۔ روز رات کو دیر سے گھر آتا اور صوفے پر لیٹ کر سو جاتا۔ میں ان کی محبت کے لیے تڑپ رہی تھی، ان کی محبت پانا چاہتی تھی۔ آخر ایک نیچرل سی خواہش ہے۔ میری شادی ہوئی تھی اور میرا شوہر تھا۔
ایک بیوی ہونے کے ناطے میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ پہلے میں جو ہر چیز سے لاپرواہ رہتی، اب امجد کی پسند میں ڈھل کر اپنی پرسنالٹی کو کھو چکی تھی۔ میں نے خود کو امجد کی پسند میں ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن وہ ایسا ہی تھا، مجھ سے اچھی طرح بات نہیں کرتا۔ ایک رات میں سو رہی تھی، مجھے چلا کر بات کرنے کی آوازیں آنے لگیں اور شور سے میری آنکھ کھلی۔ میری ساس اور امجد کی آپس سے بہت بحث ہو رہی تھی۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی تو ساس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ کمرے سے بحث کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں کمرے تک پہنچ گئی، لیکن جو بات امجد اور میری ساس کے بیچ ہو رہی تھی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ امجد اپنی ماں سے کہہ رہا تھا وہ ایک اور شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ سن کر تو میرے پیروں کے نیچے زمین نکلتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ میری ساس کہنے لگی خبردار جو تم نے یہ لفظ اپنی زبان سے نکالا۔ امجد کہنے لگا کہ میں ملائکہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میری ساس کہنے لگی کیوں؟ ایسی کون سی خرابی ہے؟ اس بچی نے تمہاری خاطر خود کو بدل کر رکھ دیا، کھانا بناتی ہے، تمہارے سارے کام کرتی ہے، پورے گھر کو اس نے سنبھال لیا، اپنے پہننے اور چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے تک کا طریقہ بدل لیا۔ ایک تم ہو کہ تم اس پر سوتن لا کر بٹھانا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا ماں میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس میں کیا کمی ہے، میں کیا اس کے ساتھ تو کوئی بھی مرد زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے میں دوسری شادی کروں گا۔ ملائکہ کہے تو میں اسے طلاق بھی دینے کو تیار ہوں، اور چاہے تو میرے نام کے ساتھ بھی زندگی گزارتی رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو مجھے دیکھ کر رک سا گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کمرے میں چلا گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا آج مجھے بتا ہی دو امجد کہ مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جس کی خاطر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو۔ کہنے لگا خود کو آئینے میں دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا تمہارے اندر کیا کمی ہے۔ میں نے کہا وہ تو میں خود کو روز دیکھتی ہوں، مجھے نہیں پتا انسان کو ہمیشہ اچھا ہی لگتا ہے، لیکن آپ بتاؤ کیا برائی ہے مجھ میں۔ وہ کہنے لگا تمہارے اندر عورتوں والی خوبصورتی نہیں ہے، اچھے سوٹ پہننے سے تمہارے جسم کی خوبصورتی بدل نہیں جائے گی۔ کبھی اکیلے میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھنا، بالکل سپاٹ مردوں جیسا سینہ ہے تمہارا، تمہارے پاس آتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی مرد کے پاس موجود ہوں، اور مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ تمہاری سنگت میں مجھے گھٹن کا احساس ہوتا ہے، مجھے تمہیں چھونے سے کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا، اور نہ ہی میرے دل کے جذبات میں کوئی طوفان اٹھتا ہے۔ تمہارے پاس آنے کو جی نہیں چاہتا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں تو اس کی باتیں سن کر بے چین سے ہو کر بیٹھ گئی۔ عورت کی اس سے بڑی ذلت اور بے عزتی کیا ہو سکتی جن لفظوں میں امجد نے میری کی تھی۔ جو کمی اس نے مجھے بتائی تھی اس میں میرا کوئی بس نہیں تھا۔ جو انسلٹ اس نے میری کی تھی، میں پوری رات روتی رہی۔ اگلے دن میری ساس نے مجھے کہا کہ جب بھی تمہاری شادی ہوئی ہے تم میکے نہیں گئی ہو، تم کچھ دن کے لیے اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا امی جی اگر میں یہاں سے چلی گئی تو امجد تو دوسری شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر میری ساس کہنے لگی میں اسے سمجھاؤں گی، تم اس کا ہر کام وقت پر کر کے دے رہی ہو، اس لیے اسے تمہاری قدر نہیں ہے۔ جب تم یہاں نہیں رہو گی وہ خود تمہاری کمی محسوس کرے گا، پھر اسے تمہاری قدر ہوگی۔ مجھے اپنی ساس کی بات ٹھیک لگی، میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ میں پورے 7 مہینے سسرال رہی تھی، میں پوری طرح بدل چکی تھی۔ جب میں گھر آئی تو اپنی ماں کے ساتھ گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ماں سمجھی کہ میں ان سے دور رہنے کی وجہ سے اداس ہوں، اس لیے رو رہی ہوں۔ ابھی مجھے آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ محلے کے سارے لڑکے جو میری ہی عمر کے تھے مجھ سے ملنے آ گئے، لیکن میں آج ان سے دوری بنا کر مل رہی تھی کیونکہ میری سوچ بدل گئی تھی۔ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا علی بھی تھا، میرے سب سے زیادہ دوستی اسی کے ساتھ تھی، وہ بھی مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میں سب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی۔ مجھے امجد کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ سب مجھ سے باتیں میں مصروف تھے۔ ایک علی تھا جو چپ تھا اور لگاتار مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ جب سب چلے گئے تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے ملائکہ، اتنی اداس کیوں ہو؟ میں نے کہا نہیں میں تو بہت خوش ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میرے لفظ نہ چاہتے ہوئے بھی نم ہو گئے۔ وہ میرے چہرے کو، میری آنکھوں کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا نظر آ رہی ہے مجھے تمہاری خوشی، بچپن ساتھ گزارا ہے، ہم ساتھ کھیلتے ہیں، ساتھ ہنستے ہیں اور ساتھ روئے بھی ہیں،
اس لیے مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ اگر امجد نے تمہیں کچھ کہا ہے تو بس تم ایک بار اشارہ کر دو، پھر دیکھو سالے کو کیسے ٹھیک کرتا ہوں۔ اس نے اپنی ناک چڑھاتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں نے کہا تمیز سے بات کرو، تم سے بڑے ہیں وہ۔ کہنے لگا تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے والا جو وجہ بنے گا اسے چھوڑوں گا نہیں میں۔ میں نے کہا علی وہ بہت اچھے ہیں، اب میں اسے کیا بتاتی، میری دوستی علی کی بہن کے ساتھ بچپن سے ہی بہت اچھی تھی اور وہ شادی شدہ بھی تھی۔ سوچا کہ جا کر اس سے معاملہ کا حل پوچھتی ہوں، شاید میری مدد کرے۔ اگلے دن میں علی کے گھر چلی گئی۔ علی اس وقت اپنے پاپا کے ساتھ ان کی دکان پر جایا کرتا تھا۔ ان کی اپنی کپڑوں کی کئی دکانیں مارکیٹیں تھیں اور وہ اپنے پاپا کے ساتھ مل کر دکانوں کو سنبھالتا، اس لیے شام کو ہی گھر لوٹتا۔ میں دوپہر کے وقت گھر گئی کیونکہ اگر علی گھر پر ہوتا تو میرے سر پر ہی منڈلاتا رہتا۔ مجھے دیکھ کر علی کی بہن بہت خوش ہوئی تھی، مجھ سے میری شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے یہی کہا کہ امجد بہت اچھے انسان ہیں اور میں بہت خوش ہوں۔ پھر باتوں ہی باتوں میں اس سے جھجکتے ہوئے وہی سوال پوچھ لیا جو میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی جو اس مسئلے کا علاج کرتی ہے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی بنا کسی سے کچھ کہے میرے اس مسئلے کا حل ہو جائے گا، اس لیے میں اگلے دن علی کی بہن کے ساتھ اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھے کچھ دوائیاں دیں اور اچھی خوراک کھانے کے لیے کہا۔ میں گھر واپس آئی تو فون پر میری ماں میری ساس سے بات کر رہی تھی۔ میں نے ماں سے فون لیا اور خود اپنی ساس سے بات کرنے لگی۔ ان سے امجد کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کہنے لگی میں روز اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں اسے منا لوں گی، تم بس اپنی صحت کا خیال رکھو۔ میں بہت پریشان تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے جو میڈیسن مجھے دی تھی وہ مجھے کھانا کھانے کے بعد کھانی تھی، لیکن ساس سے بات کرنے کے بعد جیسے ہی میری بھوک ختم ہو گئی تھی، مجھے لگا تھا میرے جانے کے بعد امجد کو میری کمی محسوس ہوگی، وہ مجھے یاد کرتا ہوگا، لیکن وہ تو ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ میں نے کچھ بھی نوالے کھائے اور اپنی میڈیسن لے لی۔ اسے کھانے کے بعد مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی، سینے میں درد اٹھنے لگا، مجھے اپنا سینہ بھاری بھاری لگنے لگا تھا۔ شاید میرے مسئلے کا حل یہی ہو، یہ سوچ کر میں وہ دوا کھانے لگی اور اسے کھاتے ہی میرے پسینے چھوٹنے لگ جاتے تھے، مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی تھی، لیکن اس کی خاطر میں یہ سب کر رہی تھی۔ ایک بار میرے نمبر پر امجد کی کال آ رہی تھی جب میں کراچی آئی تھی۔ امجد کی کال آج پہلی بار آئی تھی۔ میں نے فوراً فون اٹھا لیا، مجھے لگا شاید مجھے یاد کر کے رو رہا ہوگا، اس لیے اس نے فون کیا ہوگا، لیکن وہ کہنے لگا تم جو کھیل میرے ساتھ کھیل رہی ہو اچھا نہیں کر رہی، میری ماں مجھے تمہاری وجہ سے جائیداد سے بے دخل کر رہی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، پتہ نہیں تم جیسی مردانہ لڑکی نے میری ماں پر کیا جادو کر دیا ہے، اسے سارے جہاں کی خوبیاں بس تمہارے اندر نظر آتی ہیں، اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنا علاج کرواؤ، میں تمہیں بس 15 دن دے رہا ہوں ورنہ طلاق دے دوں گا، میری ماں مجھے اس کے بعد گھر سے بے دخل کر دے لیکن تمہیں برباد کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میں یہ سن کر رونے لگی تھی۔ بار بار امجد کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ مت کرو۔ جیسے ہی فون بند کر کے پلٹی تو میرے پیچھے ہاتھ باندھے علی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ کہنے لگا تمہارے شوہر کا فون تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا کیا کہہ رہا تھا اور رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس وقت کافی سیریس انداز میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم سے مطلب، تم کیوں ہر وقت میرے سر پر سوار رہتے ہو اور بنا بتائے میرے کمرے میں دندناتے ہوئے چلے آتے ہو؟ تم ہوتے کون ہو میرے کمرے میں اس طرح میری بغیر اجازت کے آنے والے؟ جاؤ نکلو یہاں سے۔ میں اسے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے بڑی کھری کھری باتیں سنا دی۔ میرا غصہ دیکھ کر وہ مجھے کہنے لگا تم چھپا نہیں سکتی مجھ سے کوئی بات، مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے شوہر کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ ہم میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، تم ہوتے کون ہو ہمارے بیچ میں بولنے والے؟ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے دھکا دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ سامنے رکھی اپنی میڈیسن دیکھ کر مجھے امجد کی بات یاد آنے لگی۔ میں نے 2 ٹیبلٹ نکالیں اور ایک ساتھ کھا لیں کیونکہ میں چاہتی تھی میرے مسئلے کا حل جلد از جلد ہو جائے تاکہ میرا گھر ٹوٹنے سے بچ سکے۔
लेकिन वो दुआ खाते ही मुझ पर इस कदर घबराहट सवार हुई, मेरी हालत बिगड़ने लगी। मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मेरे पापा घर पर नहीं होते थे, बाकी सब अपने अपने घर थे। इसलिए मेरी माँ ने अली को बुलाया और उसी को साथ लेकर मुझे हॉस्पिटल ले गई। 3 दिन तक मैं जो खाती थी मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। लेडी डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी, कहने लगी ये दवा बहुत तेज़ है, इसकी साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, ये मेडिसन आपके गुर्दे भी फेल कर सकती है। ऐसी दवाइयाँ और ऐसी जेली डॉक्टर के पास जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद न करें। मैंने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, ये सब खुदा के हाथ में होता है, वो इंसान को कैसा जिस्म देता है। बल्कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। अक्सर लड़कियों को ये मसला होता है, लेकिन जिन्हें औरतों की इज्जत का कोई एहसास नहीं होता वो इनसे ऐसी बातें करते हैं। वक्त के साथ साथ ये मसला खुद ही दूर हो जाता है। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ होता, तुम्हारे साथ मियाँ बीवी वाला रिश्ता बनाता और तुम अपने खाने पीने का भी ध्यान रखती, तो तुम्हारा जिस्म खुद ब खुद ठीक हो जाता। और वैसे भी आप इतनी भी बुरी नहीं लगती। यकीनन आपका शौहर दिमागी मरीज है या बहुत ही घटिया सोच का मालिक है। मेरी माँ भी वहीं मौजूद थी। ये बातें सुनकर माथे पर बल डाले सर झुकाए बैठी थी। घर आते अली ने मेरी माँ को मेरी मेडिसिन किस तरह इस्तेमाल करनी है ये समझा दिया। वापस चला गया। मेरी माँ मुझे कहने लगी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, माँ आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा मुझे कहती थी कि तुम्हें घर बसाने का ढंग नहीं आता, लेकिन सच कहती हूँ माँ, अपने आप को अमजद की खातिर बदल कर रख दिया। सारे काम सीख लिए। अब आप बेशक मेरी सास से पूछ लें, लेकिन फिर भी वो मुझसे कहता है कि उसे मुझसे घिन आती है। मेरी संगत से उसका जी खराब होने लगता है। ये बातें औरत की रूह तक को घायल करके रख देती हैं। लेकिन मैं ये सब सुनकर भी यही चाहा कि अमजद के दिल में मेरी जगह बन जाए, वो मुझे तलाक न दे। मैं तलाक के नाम का दाग लगाना नहीं चाहती। मैं ये सब कहते हुए रोई जा रही थी। माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अगले दिन मेरी माँ ने मेरी सास से बात की। वो खुद परेशान थी, कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से मलाइका की ज़िंदगी ख़राब हुई है। अमजद की पहली बीवी के मरने के बाद अमजद ने कोठे पर जाना शुरू कर दिया था और मेरा बेटा एक तवाइफ की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका था। इसके साथ नाजायज़ रिश्ता बना लिया था। मैंने उसे अपनी कसम देकर मलाइका से शादी करवा दी, लेकिन उसे इस बाजारी औरत की आदत पड़ चुकी है। इसलिए घर की शरीफ लड़की में जब वैसी अदाएँ नज़र नहीं आती तो उसने मलाइका में ऐब निकालना शुरू कर दिए। मेरी सास मेरे पास आई और ख़ुद मुझे अमजद से तलाक दिलवाई। कहने लगी वो मेरी बेटी के काबिल ही नहीं था। लेकिन मर्द ज़ात से मेरा यकीन उठ गया। अभी तलाक हुए 4 ही महीने हुए थे कि अली की माँ अली का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। एक मर्द से बड़ी गहरी चोट खाई थी, इसलिए दूसरे मर्द पर एतबार नहीं कर सकती थी। माँ ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, अली ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे शादी करनी नहीं। वो लोग मायूस होकर वापस जा चुके थे। कुछ दिन बाद मैं सहन में बैठी थी जब एक बाल सहन में आकर गिरी थी। बाहर लड़कों का शोर होने लगा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बाल उठा ली। दरवाज़ा खोलकर अपना बाल वाला हाथ बाहर निकाला था। मुझे लगा बाल लेने के लिए दरवाज़ा बजाया होगा, लेकिन किसी ने बाल के बजाय मेरा हाथ पकड़ा था। बाल मेरे हाथ से छूट गई थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा, सामने अली खड़ा था। मेरा हाथ उसी ने पकड़ रखा था। मैंने कहा, अली मेरा हाथ छोड़ो। कहने लगा, इनकार क्यों किया तुमने। मैंने कहा, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्ज़ी है। वो दरवाज़ा को धकेल कर अंदर आ गया। कहने लगा, बुराई क्या है मुझ में, इनकार की वजह बताओ। मैंने कहा, मुझे शादी ही नहीं करनी। वो पूछने लगा, क्यों। बहुत मोहब्बत है उस इंसान से तुम्हें जो उसकी याद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। वो मेरी आंखों में गुस्से से देखते हुए कह जा रहा था। मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं है, समझे, मर्दों से ही नफ़रत हो गई है। अब अपनी ज़िंदगी में किसी मर्द को शामिल नहीं करना चाहती। वो कहने लगा, उस आदमी की वजह से तुम ये झूठे बहाने बना रही हो। आज भी तुम्हें अमजद से प्यार है, तभी इनकार किया है तुमने, वरना अपनी माँ के आंसू तुम्हें नज़र नहीं आते। अपने बाप की झुकी हुई कमर तुम्हें याद आ जाती, जो ये चाहते हैं कि तुम्हारा घर बच जाए। लेकिन तुम्हें सिर्फ अमजद से प्यार है, उसी के गम में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो।
میں نے کہا مجھے نہیں ہے اس سے محبت، کیوں سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر اس بات کا ثبوت دو مجھے، میں اسی ہفتے میں تم سے شادی کرنے آ رہا ہوں، اگر تم نے مجھ سے شادی کر لی میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہیں اس سے نفرت ہے، اپنے لیے نہ صحیح اپنے بوڑھے ماں باپ کی خوشی کے لیے تمہیں مجھ سے شادی کر لینی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، جو میرے غم کی وجہ سے بے بس ہونے لگے تھے۔ میں نے اس کی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، چپ چاپ میں نے علی سے شادی کر لی۔ لیکن جب علی کمرے میں آیا مجھے عجیب سا ڈر محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں وہ بھی میری انہی لفظوں سے انسلٹ نہ کر دے جیسے امجد نے کی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آ کر بیٹھا میں رونے لگی تھی۔ کہنے لگا ہر آدمی اتنا گرا ہوا نہیں ہوتا، بچپن سے تم مجھے جانتی ہو، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری ان کمیوں کو تمہیں بتاؤں جس میں تمہارا کوئی بس نہیں ہے؟ میں حیران تھی کہ اسے یہ سب کیسے پتہ ہے، ہر بار کی طرح میرے دل میں اور میرے دماغ میں آنے والے ہر سوال کو کیسے جان جاتا ہے وہ میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا لیڈی ڈاکٹر کی ساری باتیں میں سن چکا تھا، وہ بھی جب تم نے لیڈی ڈاکٹر کو بتایا تھا، تمہاری ماں اور باپ سے میں کہہ چکا تھا ایسے نیچ گھٹیا سے ملائکہ کو طلاق دلوا دیں، میں اسے اپنانا چاہتا ہوں، اس لیے بھول جاؤ وہ سب جو ہو چکا ہے، بس یہی یاد رکھو تم سے علی بچپن سے محبت کرتا ہے۔ جن دنوں تمہاری شادی امجد سے ہوئی تھی میں دوسرے شہر میں تھا، مجھے اس بات کی خبر بعد میں ہوئی ورنہ کبھی تمہاری شادی وہاں ہونے ہی نہیں دیتا۔ بات کرتے کرتے علی میری جیلری اتار چکا تھا اور جب اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھرا تو میرے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا، سکون سے میں علی کے سینے سے لگ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، شاید اصل محبت یہی تھی جس میں انسان دوسروں کی کمیاں نہیں دیکھتا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔